بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بات کرتے ہیں آج سبق فاقے کا روزہ کی، جو کہ آپ کی کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ فاقے کا روزہ کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام سید علی حسن ہے، لیکن آپ خواجہ حسن نظامی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء تصوف کے سلسلہ چشتیہ کے صوفی بزرگ ہیں، اور آپ کی ساری زندگی ان کی درگاہ سے وابستہ رہ کر بسر ہوئی، اور انہی سے عقیدت کی بنا پر آپ نے لفظ نظامی کو اپنے نام کا حصہ بنایا، اور اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ لکھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ یوں آپ خواجہ حسن نظامی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی اردو ادب میں وجہ شہرت یہ ہے کہ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغلیہ خاندان پر گزرنے والے حالات و واقعات کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا، اور اس خاندان کے افراد پر جو حالات گزرے، جن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، آپ نے ان تمام حالات کو اپنی تحریروں میں جگہ دی۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تحریریں خاص طور پر جو کہ مغلیہ خاندان کے حوالے سے ہیں، بالکل سچی ہیں۔ آپ نے ان تحریروں کو اس طرح سے افسانوی روپ دیا ہے کہ پڑھنے والے پر یہ ذرا بھی گراں یا بوجھل نہیں گزرتی، بلکہ ایک قاری کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح کا ایک لیسن ہے فاقے کا روزہ، اور یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر کی ہے۔ بات کرتے ہیں اس سبق کے سوالات کی۔ پہلا سوال ہے، متھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ اس سوال کا جواب آپ کو اسی سبق کے پہلے صفحے پر موجود ملے گا کہ متھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے یہ حکم صادر فرمایا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو اسی صفحے کے آخری پیراگراف میں مل جائے گا، اور جسے اپنے الفاظ میں آپ اس طرح سے کنورٹ کریں گے کہ مصاحب نے مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے، اور جب بہار ہوتی ہے رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جمکٹے دیکھنے میں آئیں گے، اس طرح آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ اگلا سوال ہے، کلو جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ کلو جدید لذیذ سے مراد یہ ہے کہ ہر نئی چیز یا شے خوبصورت، خوشنما، بھلی، اچھی معلوم ہوتی ہے، یا اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو ہر نئی چیز مزیدار لگتی ہے۔ اگلا سوال ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 21 کے دوسرے پیراگراف میں نظر آئے گا کہ جب افطاری کا وقت قریب آیا تو سینکڑوں خوان افطاری کے سجے ہوئے مسجد میں آنے لگے، اور لوگوں میں یہ افطاری تقسیم ہونے لگی۔ اس کے علاوہ محل کی بیگمات اور شہر کے دیگر امراء کی طرف سے علیحدہ علیحدہ خوان بھیجے جاتے تھے تاکہ روزے داروں میں افطاری تقسیم کی جا سکے۔
اور ان خوانوں کی آرائش اور سجاوٹ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ کا اگلا سوال ہے، مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے؟ تو اسٹوڈنٹس، اس کا جواب بھی آپ انہی لائنز میں سے بنا سکتے ہیں کہ صفحہ نمبر 21 پر آپ کو یہ لائنیں ابتدا میں موجود نظر آئیں گی، جن میں سے آپ اس کا جواب بنائیں گے کہ مسجد میں طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ کر جو کہیں قرآن پڑھنے میں مشغول تھے اور کہیں مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور کوئی وظائف میں مشغول تھے، کہیں لوگ حلقے بنائے مذہبی مسائل پر گفتگو، دینی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ افطاری کے وقت شہر کے امراء اور بیگمات کی طرف سے سجے ہوئے دسترخوان آنے لگے۔ اس سے مسجد میں ایک الگ ہی سما پیدا ہو گیا اور مرزا کے دل میں اس دینی شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ سوالات کا آخری جز ہے، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ اس پورے لیسن کو پڑھنے کے بعد بآسانی بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کی ٹوٹل اپنی ورڈنگ ہوگا۔ اور میرے نزدیک اس سوال کا جواب کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو قلعہ برباد ہو گیا، شہزادوں کو قتل کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں دی گئیں، بادشاہ کے تخت پر بھی قبضہ ہو گیا اور شاہی خاندان کی بیگمات دربدر ہو کر ماما گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے زنان خانہ۔ اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں، پرانے زمانے میں ہر گھر میں زنان خانہ الگ سے ہوتا تھا، یا پھر ایک اور جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہذب گھرانوں میں زنان خانہ خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہذب گھرانوں میں زنان خانے میں مرد حضرات کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مغموم۔ جنگ آزادی کے موقع پر شاہی خاندان پر ہونے والے مظالم سن کر دل مغموم ہو جاتا ہے۔ مغموم کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا۔ ٹریفک حادثے کی داستان سن کر میرا دل مغموم ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے عجب بہار ہونا۔ جملہ بنے گا، رمضان میں مسجدوں میں عجب بہار کا سما ہوتا ہے۔ عیدین پر مسلم گھرانوں میں عجب بہار دکھائی دیتی ہے۔ اگلا لفظ ہے مکلف۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے پرتکلف، اور اس کا جملہ بنے گا کہ ہمارے گھرانے میں مختلف مواقعوں پر مکلف دعوتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے زیر و زبر ہونا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد ہو جانا، ختم ہو جانا۔ جملہ بنے گا، دہلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد مغلیہ سلطنت زیر و زبر ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے ماما گیری۔ ماما گیری کا مطلب ہوتا ہے ملازمت، آیا گیری وغیرہ۔ تو اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے سبق کی روشنی میں، اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ بنایا جا سکتا ہے کہ غدر کے بعد مغلیہ خاندان کی بے شمار بیگمات ماما گیری کرنے لگیں۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی خواتین مجبور ہو کر یا مجبوری کے ہاتھوں دوسروں کے گھروں میں ماما گیری کرتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے دلاسا دینا، یعنی کہ تسلی دینا، ڈھارس بندھانا۔ ہمیں دکھ کے موقع پر دوسروں کو دلاسا دینا چاہیے۔ آخری لفظ ہے مقدر۔ مقدر کا مطلب ہوتا ہے غمگین،
اور اس کا جملہ بنایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں پر یکے بعد دیگرے مصیبتوں کے اتنے پہاڑ ٹوٹتے ہیں کہ ان کی طبیعت مقدر رہنے لگتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، MCQs ہیں۔ نمبر 1 ہے، ہندوستان کا دل کہلاتی تھی دلی، اس کا آنسر ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ بہادر شاہ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، تو آپ نے بہادر شاہ کے بھائی کا نام بتانا ہے، اور جن کے حالات و واقعات پر یہ سبق بھی لکھا خواجہ حسن نظامی نے، ان کا نام ہے مرزا سلیم بہادر۔ نمبر 3 ہے، لہو اور لعب کا مطلب کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، لہو اور لعب کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھیل کود، تو کھیل کود اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے رنگ متغیر ہونا ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ رنگ متغیر ہونا کیا ہے، روزمرہ ہے، محاورہ ہے، ضرب المثل ہے یا کہاوت ہے؟ تو رنگ متغیر ہونا محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رنگ تبدیل ہو جانا۔ نمبر 5 ہے، انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ مغلیہ خاندان کے لوگوں کی کتنی ماہوار پینشن مقرر کی تھی؟ تمام افراد کی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کی تھی انگریزی سرکار نے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا اقتباس ہے، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آپ پہلے حوالہ سبق مصنف کی ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس میں بہت زیادہ کچھ آپ کو حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سبق اور مصنف کا نام لکھ دیں تو کافی ہوگا، تو آپ اس طرح سے لکھیں گے حوالہ سبق و مصنف کی ہیڈنگ بنا کر کہ یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق فاقے کا روزہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ اس کے بعد آپ اقتباس کی تشریح کی یا وضاحت کی ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اس اقتباس میں یا مذکورہ اقتباس میں جنگ آزادی کے بعد شاہی خاندان کی خستہ حالت پر مرزا سلیم بہادر کی والدہ کی دلی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج ہماری قسمت خراب ہے اور قسمت ہمیں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ کل ہمارے آباء و اجداد نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹھوکریں ماری تھیں، اور آج ہم جو ہزاروں بے کسوں غریبوں کی امداد کرتے تھے، خود بے کسی کے عالم میں گرفتار ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگلا اقتباس ہے، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا ہو اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ یہ جملے مرزا سلیم بہادر کی والدہ نے اس پس منظر میں کہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق بادشاہوں کے خاندان سے ہے اور ہم نے کبھی مانگ کر کھانا نہیں سیکھا، نہ ہم صدقہ خیرات لیتے ہیں، بلکہ ہم نے تلوار اور تیر کے زور پر دوسروں سے چھینا ہے، ہمیشہ جھپٹا ہے، کبھی مانگا نہیں۔ تشریح آپ بنائیں گے کہ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری غیرت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ لینا ہمارا شیوا نہیں۔ شاہی خاندان جب فاقوں سے نڈھال ہو چکا تھا، ایسے میں گاؤں کے چودھری کی طرف سے خیرات کا کھانا اور زکوٰۃ کے 5 روپے جب مرزا کو ملے تو فاقوں کی وجہ سے اسے یہ پیسے اور کھانا بہت بڑی نعمت معلوم ہونے لگا، لیکن جب وہ اپنی والدہ کو یہ سب احوال سناتے ہیں اور یہ پیسے انہیں لا کر دیتے ہیں تو والدہ جو تھی وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور صدمے سے یہ کہتی ہیں کہ اور ان کی والدہ کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصے میں لال ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگرچہ آج
ہماری حالت اچھی نہیں ہے اور ہماری شان و شوکت مٹی میں مل چکی ہے، مگر ہمارے اندر ابھی اتنی غیرت باقی ہے۔ ہمارا خاندان میدان جنگ میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا تو پسند کرتا تھا اور اپنی طاقت سے ملکوں اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرتا تھا، لیکن مانگنا ہمارا شیوا نہیں، اور اپنی طاقت سے ہم نے ہمیشہ اپنی روزی کا انتظام کیا ہے۔ خیرات لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور تمام تر کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدموں میں ہوں۔ آمین۔